بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زلیخا اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن میں زلیخا کا الیکھ عزیز کی پتنی کے روپ میں کیا گیا ہے۔ اس کہانی کا الیکھ یہودی اور عیسائی پرمپراؤں میں بھی کیا گیا ہے، جہاں اسے پوتیفر کی پتنی کے روپ میں جانا جاتا ہے۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور پیغمبر یعقوب کے بیٹے تھے۔ ان کے نام پر ایک سمپورن سورہ ہے، سورہ یوسف۔ یوسف ان پر شانتی ہو، ورشا تک سندرتا، شکتی اور پربھاو کی مہیلا زلیخا کے گھر میں رہے۔ دن بدن کو اس کی شاریرک آکرشن کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ رچنا اتنی آشچریہ جنک تھی کہ دودت محمد نے کہا، یوسف کو سندرتا کا آدھا حصہ دیا گیا ہے۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے لیے اپنی اچھا کو تب تک دبائے رکھا جب تک کہ وہ اسے نینترت نہیں کر سکی۔ وہ تب تک انتظار کرتی رہی جب تک اس کا پتی گھر سے باہر نہیں چلا گیا۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اکیلے اس نے دروازے کو بند کر دیے اور اپنی اچھا پوری کرنے کے لیے اسے بلایا۔ دروازے کے بند کرنے کے بعد زلیخا یوسف کو بہکانے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ خود کو بے حد آکرشن طریقوں سے سنوارتی اور کہتی ہے، اوہ یوسف، آپ کے چہرے سب سے سندر ہے۔ یوسف یہ محسوس کرتے ہوئے کہ زلیخا کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جواب دیتا ہے، اسی طرح میرے اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ اوہ یوسف، وہ کہتی ہے، تمہارے بال سب سے اچھے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، یہ میری قبر میں سوکھنے والا میرا پہلا حصہ ہوگا۔ نڈر ہو کر زلیخا آگے بڑھتی ہے، اور یوسف، تمہاری آنکھیں بہت سندر ہیں۔ میں اس کا اپیوگ اپنے اللہ کو دیکھنے کے لیے کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا۔ وہ جواب دیتی ہے، یوسف، اپنی نظر اٹھاؤ اور میرے چہرے کی طرف دیکھو۔ یوسف علیہ السلام جواب دیتے ہیں، مجھے ڈر ہے، اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں اندھا اٹھایا جاؤں گا۔ قیامت کے دن وہ خود کو یوسف کے قریب دبانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ دور چلا جاتا ہے۔ میں تمہارے قریب آتی ہوں، پھر بھی تم مجھ سے دور جاتے ہو۔ وہ پوچھتی ہے، وہ کہتے ہیں، اس کے دوارا میں اپنے اللہ کی نکٹتا کی کامنا کرتا ہوں۔ وہ کہتی ہے، یوسف، میں نے تمہارے لیے اپنا بستر تیار کر لیا ہے، اس لیے میرے ساتھ اس کی چادر کے نیچے گھس جاؤ۔ یوسف نے اتر دیا، تمہاری چادریں مجھے میرے رب سے نہیں بچا سکیں گی۔ یوسف، میں نے بہترین ریشم کے کور تیار کیے ہیں، اس لیے میں تم سے میری اچھاؤں کو پورا کرنے کا آدیش دیتی ہوں۔ وہ چلاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اگر میں ایسا کرتا ہوں میرے حصے کی جنت کھو جائے گی۔ زلیخا کی اسے بہکانے کی کوشش بیکار گئی اور اللہ کی یاد دلانے کی اس کو چاہت بہرے دل پر بھاری پڑ گئی۔ اللہ خود کہانی سنتا ہے، اور اسی طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اس گناہ سے بچا لیا۔